السلام علیکم پاکستان، میں ہوں ملیہ ہاشمی، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کہتے ہیں ایوری تھنگز فیئر ان لو اینڈ وار، غلط کہتے ہیں، ایوری تھنگ شوڈ بی فیئر ان لو اینڈ وار۔ میں نے آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا واقعہ سنایا تھا اپنے پروگرامز میں سے کسی ایک میں، کہ ایک جنگ کے دوران آپ اپنے دشمن پر کچھ یوں غلبہ پا لیے کہ آپ کے ہاتھ میں تلوار رہ گئی اور آپ کے دشمن کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی، تو آپ نے اپنے دشمن کو اسی وقت چھوڑ دیا۔ اب آپ کے دشمن نے پوچھا کہ آپ نے تو مجھ پر غلبہ پا لیا، اب آپ مجھے مار دیجئے، فتح حاصل کر لیجئے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ناظرین بڑا خوبصورت اور جامع جواب دیا جو آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اب تمہارے ہاتھ میں تلوار نہیں اور میں ہتھیار سے لیس ہوں، سو اب میں تم کو ماروں تو تم پر ظلم ہوگا۔ فتح جب ہوتی کہ تمہارے ہاتھ میں بھی تلوار ہوتی اور میرے ہاتھ میں بھی تلوار ہوتی تو میں فتح پاتا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ ناظرین، ہم تو ایسے ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، ہم تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں، جو معاف کرنے کی تلقین کرتے تھے ہمیشہ کہ معاف کرو، لیکن جب بات پھر حق اور باطل میں مقابلے کی آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل سے ڈر کر چھپ کر بیٹھ جانے کا حکم کہیں پر بھی نہیں دیا۔ میں بات کرنا چاہوں گی ناظرین پاکستان کی سیاسی صورتحال کی، کہ اس وقت پاکستان کی سیاست کچھ اس گھٹیا مرحلے میں داخل ہو چکی ہے کہ محض عمران خان کی نفرت میں لوگ پاکستان کے دشمن بن گئے ہیں۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ وہ بھاشا ڈیم جو پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے 8 سے 9 سال میں، جو عمران خان نے تمام تر سیاست کو بالائے طاق رکھتے ہوئے شروع کیا کہ بھلے میں فیتا کاٹوں یا نہ کاٹوں، نہ بھی کاٹوں تو خیر ہے، شروع تو ہو پاکستان کے فیوچر کے لیے، تو سندھ حکومت نے اس پر بہت عجیب و غریب سیاست شروع کر دی اور مجھ پر بھی اٹیک کیا۔ بلاول زرداری صاحب کی ٹیم نے مجھے کیسے ہراساں کرنے کی کوشش کی، میں آپ کو آج کے پروگرام میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گی اور چند وجوہات بتاؤں گی کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بلاول زرداری اور ان کی ٹیم انٹیمیڈیٹڈ فیل کرتے ہیں عمران خان سے اور ہر اس وزیر سے، ہر اس صحافی اور اوپینین میکر سے بھی جو حق کی بات کرتا ہے، جو غلط بات کے آگے جھکتا نہیں ہے محض پیسے کے لالچ میں۔ سب سے پہلے تو ناظرین میں آپ کو اس سے پہلے کہ ہم اس پر آئیں کہ انہوں نے مجھے کس طرح ہراساں کرنے کی کوشش کی، میں آپ کو بنیادی وجہ بتا دیتی ہوں کہ ایک تو ان کو یہ مسئلہ ہے کہ آپ سچ کیوں بولتے ہیں، دوسرا بنیادی مسئلہ ان کو وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی ہے اور ہر اس پاکستانی سے ہے جو کہ پیسے پر بکتا نہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کا بھلا سوچتا ہے۔ بھارت آئے دن پاکستان کو دھمکاتا رہتا ہے کہ ہم پانی بند کر دیں گے، ہم پانی بند کر دیں گے، ہم بچپن سے یہ سنتے آئے کہ بھارت پانی نہ بند کر دے، دیکھیں بھارت کیسی دھمکیاں دیتا ہے۔ لیکن مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ اب جب پاکستان میں بالآخر 40 سال سے التوا کا شکار وہ منصوبہ دیامیر بھاشا ڈیم، جو انشاءاللہ اگر بن جائے اس پر 1400 ارب روپے کی لاگت آئے گی، وہ ہمیں سالانہ 18 ارب یونٹ پروڈیوس کر کے دے گا انشاءاللہ، اور پاکستان کو یہ جو 2.5 ارب ڈالر سے لے کر 3.25 ارب ڈالر تک کی فیول امپورٹس کی مد میں لازمی طور پر ٹیکہ لگتا ہے، کیونکہ ہم مجبور ہیں، ہم ایسے ذرائع سے بجلی پیدا کرنے پر مجبور ہیں کہ جو بہت ایکسپینسو ہیں، جو انوائرمنٹ فرینڈلی نہیں ہیں، جس میں پاکستان کی عوام کا نقصان ہی نقصان ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے بھاری معاوضوں کے عوض یہ معاہدے کیے اپنے فائدوں کے لیے، صرف ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ بجائے اس کے کہ اس چیز کو اپریشیٹ کیا جائے، انہوں نے کل سوشل میڈیا پر ہیش ٹیگ چلا دیا کہ سندھ ریجیکٹس بھاشا ڈیم، سندھ ڈز ناٹ ریجیکٹ بھاشا ڈیم، یو ریجیکٹ بھاشا ڈیم، زرداری مافیا ریجیکٹس بھاشا ڈیم، بیکاز پاکستان از گوئنگ ٹو بینیفٹ فرام بھاشا ڈیم انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم آپ کو پاکستان کے ساتھ یہ دشمنی اب نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ عمران خان نے پاکستان کی عوام کو جو شعور دیا نا، وہ اتنی آسانی سے آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ہراساں کر کے تو بلاول صاحب آپ بالکل بھی نہیں کر سکتے ہو، وال پیپل آپ ہراس کر رہے ہیں، یہ دیکھیں نا اللہ کی شان۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں ناظرین، کچھ اچھی خبریں بھی دوں گی آپ کو حکومت کے حوالے سے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، پاکستان کی ریاست کس طرح سے ماشاءاللہ بین الاقوامی سطح پر جو ٹارگٹس ہیں، اپنے گولز ہیں، وہ کس طرح سے اچیو کر کے اپنا برا امیج اچھا کر رہی ہے ماشاءاللہ۔
لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا تفصیل بتا دوں کہ بلاول زرداری صاحب کی ٹیم نے میرے ساتھ کیا کیا. اب ناظرین آپ جانتے ہیں جو لوگ مجھے ریگولرلی یوٹیوب پر فالو کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ میں نے آج سے 3 دن قبل بڑی تفصیل کے ساتھ ایک پروگرام کیا تھا زرداری صاحب کی کرپشن کے حوالے سے, اور میں نے آپ کو ایک تفصیل بتائی تھی کہ کیسے زرداری صاحب کے نئے فیک بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ نیب کو ملے ہیں, کیسے زرداری صاحب نے اپنے ملازم مشتاق احمد جو کہ اسٹینوگرافر تھا, ایک سرکاری ملازم تھا جو محض 2009 سے 2013 تک جب یہ صدر پاکستان تھے زرداری صاحب ان کے ساتھ اٹیچ کیا گیا تھا, اس کے نام پر انہوں نے ایک اکاؤنٹ ایسا کھلوایا, جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوایا جس کا دوسرا اکاؤنٹ ہولڈر جو تھا وہ ملک ریاض صاحب کے داماد زین ملک تھے, اور اس سے 8.3 ارب یعنی 8.3 بلین کی ٹرانزیکشنز سامنے آئیں. اچھا, اور پھر یہ کہ 15 کروڑ روپے کی مالیت کی کلفٹن کراچی میں زرداری صاحب کی پراپرٹی بھی خریدی گئی اسی بینک اکاؤنٹ سے پیمنٹ کر کے. اب اس بینک اکاؤنٹ کو پارکنگ اکاؤنٹ کے طور پہ یوز کیا جاتا تھا, اور کیسے 4 مزید فیک بینک اکاؤنٹس پکڑے گئے, وہ آپ ویڈیو دیکھیں گے, اس پروگرام میں ساری تفصیل میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے. سو بیک گراؤنڈ میں آپ کو اس لیے دے رہی ہوں کہ ان کو اب تکلیف یہ ہوئی کہ جب عوام نے اس کو دیکھا تو عوام نے کوشچن کرنا شروع کر دیا انہیں. عوام نے کہا کہ یہ بات تو صحیح کر رہی ہے, کیونکہ جن لوگوں نے نیب سے بھی کنفرم کیا تو یہ بات 100% درست نکلی. اب اس پر ان کو یہ تکلیف ہوئی کہ اس لڑکی کے پاس نہ کوئی الیکٹرانک میڈیا کا ایونیو ہے, نہ اس کے پاس ٹی وی چینل ہے, اس کے پاس کوئی یہ کسی اخبار سے منسلک نہیں ہے, کوئی بڑا ٹیگ نہیں اس پر لگا ہوا کہ کسی نیوز چینل کے ساتھ وابستہ ہو, تو پھر بھی یہ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے عوام کو اس قسم کی اویئرنیس اتنی, اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ, شکر الحمدللہ, افیکٹولی اس نے دی ہے, جس پر عوام نے, میرا کمال نہیں ہے, اصل کمال اللہ تعالیٰ نے عوام سے کروایا کہ جنہوں نے سوال کرنا شروع کر دیا انہیں. اب انہوں نے سوچا کہ مجھ سے کیسے بدلہ لیا جائے, تو انہوں نے ناظرین سب سے پہلے تو میں نے وہ ایک پوسٹ کی ہوئی تھی جس میں آپ کو یاد ہوگا بلاول صاحب نے اپنی 3 دن پہلے کی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ میں عمران کو اسلام آباد آ کر گھسیٹ کر باہر نکالوں گا. آپ کو یاد ہوگا, یعنی یہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کے بارے میں فرما رہے ہیں. یہاں پہ کوئی بھی وزیر اعظم ہوتا تو یہ کہنا کہ آپ کو گھسیٹ کے باہر نکالا جائے گا, سڑکوں پر گھسیٹا جائے گا, دس از ریئلی رانگ آن آل لیولز. یہ تو کسی آپ عام سٹیزن کو بھی نہیں کہہ سکتے نا, غلط بات ہے. تو میں نے ان کے اس جملے کو کوٹ کیا اس ٹویٹ میں, اور میں نے بلاول صاحب, اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ ہے, مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہے, وہ کہہ رہے ہیں میں آپ کا بھرپور ساتھ دوں گا. تو ناظرین میں نے بلاول اور فضل الرحمان صاحب کی ایک تصویر گوگل سے لے کر اپنی ٹویٹ میں ایڈ کر دی. اب چونکہ پیپلز پارٹی کو یہ سمجھ آ چکی تھی کہ میں ان کی کرپشن پر آئے دن اب بات کرتی ہوں اور ان کو فیکٹس کے ساتھ ایکسپوز کر رہی ہوں, وہ فیکٹس کے جو انہوں نے نیب سے بھی چیک کیے تو وہ بالکل درست تھے, تو اس پر بھی مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے. لہٰذا اب ہوا یہ کہ انہوں نے میری اس ٹویٹ کو پکڑ کے ٹویٹر کو جو ہے کمپلین کیا کہ دیکھیں جی یہ تو ہماری پریس کانفرنس کی جو ویڈیو تھی جو پیپلز پارٹی کے میڈیا سیل نے اپلوڈ کی تھی اگست 2019 میں, یہ تو اس یوزر نے وہاں سے اس ویڈیو کی اسکرین شاٹ لی ہے اور یہ انفرنجمنٹ ایشو ہے. اب ٹویٹر کو تو یہ نہیں پتا کہ اندر سے ان کی میلیفائڈ انٹینشن کیا ہے, اندر سے تو یہ امپیکٹ کی وجہ سے ڈر رہے ہیں کہ یہ امپیکٹ اب کریٹ ہو رہا ہے کہ ہماری کرپشن پہ بات ہو رہی ہے. اور اگین میں خود سے زیادہ عوام کو اس میں کہوں گی کہ ماشاءاللہ عوام ان سے سوال کرتی ہے جب ہم عوام کو بتاتے ہیں, سو اس چیز سے یہ پریشان ہے. تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو توڑا جائے. اب مجھے توڑنے کا بیسٹ طریقہ ان کے پاس یہ تھا کہ میری ٹویٹس کو پکڑ پکڑ کے رپورٹ کرتے. اب اس ٹویٹ کا جب مجھے ای میل آئی ٹویٹر کی طرف سے کہ دیکھیں جی آپ نے کاپی کیا ہے, یہ ان کا انفرنجمنٹ ایشو ہے اور آپ نے ان کی ویڈیو سے اسکرین شاٹ لی ہے, تو میں نے پھر ٹویٹر کو ای میل میں تفصیلی جواب دیا جس میں میں نے وہ گوگل کا سورس بھی بتایا اور میں نے بتایا کہ کیسے یہ لوگ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں ان جرنلسٹ کے خلاف, ان عام سٹیزنز کے خلاف بھی جو ان کی کرپشن پر بات, کرپشن کا تو خیر میں نے ادھر نہیں ذکر کیا, پر میں نے بس یہ کہا کہ ونڈکٹیو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, یہ سائلنس کرنا چاہتے ہیں ڈفرینس آف اوپینین کو. اور آپ لوگ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کرے تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ بھلے کوئی کاپی رائٹڈ مٹیریل ہو یا نان کاپی رائٹڈ مٹیریل ہو, یہ تو چلیں ان کا تو میں نے یوز کیا ہی نہیں نا تھا مٹیریل, اگر کرتی بھی تو بھی آپ پبلک فگر ہیں بلاول صاحب, یہ ایک الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں کہنے کو پاکستانی عوام کے جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں. سو ہم ان کی اسٹیٹمنٹس پر یا یہ جو بات کرتے ہیں یا جو انیشیٹوز کوئی حکومت لیتی ہے یا اپوزیشن جب بات کرتی ہے
تو ہم اس پر تنقید یا کامنٹ کرنے کا جو ہمارا حق ہے وہ فریڈم آف ایکسپریشن میں آتا ہے, وہ فری اسپیچ میں آتا ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شور تو وہ بھی ہے جو حامد میر صاحب اور آسمہ شرازی صاحبہ اور دیگر ان کے ساتھی مچاتے ہیں کہ جی عمران خان کے دور میں ہم پر قدغن لگ گئی ہے, ہم بات نہیں کر سکتے. سو میں اس چیز کا بھی بھانڈا پھوڑتی چلوں کہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن میں نہیں آتا کہ آپ اپنے اداروں پہ اٹیک کریں, آپ اپنے جس طرح یہ فوج پہ آئے دن اٹیک کرتے ہیں آپ یہ نہیں کر سکتے. اچھا, ایک اور پتہ جو انہوں نے کھیلا میرے خلاف وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ مطیع اللہ جان نے جو ایک ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں 7 ججز نے, اور بڑا غلط لفظ انہوں نے ججز کے لیے استعمال کیا, ہمارے آنریبل ججز ہیں, آپ کو کوئی فیصلہ پسند ناپسند ہو سکتا ہے لیکن کسی کو اس طرح سے مخاطب کرنا بہت غلط بات تھی. تو انہوں نے 7 ججز کا حوالہ دے کر کہا کہ ان 7 ججز نے جس طرح اپنے ایک ساتھی جج قاضی فائز عیسیٰ کو, ان کا مطلب یہ تھا کہنے کا کہ جس طرح اپنے ساتھی جج کو بس تلے پھینک دیا ہے, سو یہ بڑا غلط ہے اور یہ ڈی ایئر ہوگا ڈیموکریسی کے لیے وغیرہ وغیرہ. اب اس چیز پر آف کورس عدالت نے از خود نوٹس لیا. اب انہوں نے اس چیز کو پش کرنا شروع کیا کہ اگر اس پر لیا جا سکتا ہے نوٹس مطیع اللہ جان پر, سو ملیح ہاشمی پر کیوں نہیں لیا جا سکتا, اس نے بھی تو قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بہت بات کی ہے. سو میں دوبارہ سے واضح کرتی چلوں, میں نے کبھی بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایز این انڈیویجول نہیں اٹیک کیا. میں نے اٹیک کرنا تو دور کی بات, ہمیشہ عدالت کا ہی جو ایک ڈیمانڈ تھی جج صاحب سے کہ وہ منی ٹریل ان کی اہلیہ اور بچے جو پراپرٹی جو کہ ڈکلیئر نہیں کی گئی تھی اس کو, اس کا سورس آف انکم اور وہ سب کچھ شیئر کر دیں. سو میں تو اس چیز پر بات کرتی تھی, ہمیشہ آج بھی کرتی ہوں کہ کوئی بھی شخص پاکستان کا قانون سے بالا تر نہ ہے نہ ہونا چاہیے. اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ قانون کو, چونکہ کوئی بھی شخص قانون کا مذاق بناتا آیا ہے اور آئندہ بھی بناتا رہے گا, تو وہ غلط تھا اور غلط ہے اور غلط ہوگا اگر وہ یہ کرے گا. 100 لوگ بھی اگر غلط کام کریں گے تو وہ اس سے کمزور ہی ہوں گے اس ایک شخص سے جو صحیح کام کرے گا. اچھا ناظرین, اب ان کو اصل مسئلہ یہ ہے کیا, یہ کیوں مجھ پر اٹیک کر رہے ہیں, یا آئے دن جس طرح عمران خان پر بھی پرسنل اٹیکس. آپ کو یاد ہوگا نجم سیٹھی صاحب ایک بڑے مشہور ہمارے مطلب مایہ ناز صحافیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا, اور انہوں نے بھی اپنے خیر سے ٹیلی ویژن چینل پر بیٹھ کر فرمایا کہ عمران خان کی بس طلاق ہو رہی ہے, بس آلموسٹ ہو گئی, میں آپ کو پکی خبر دے رہا ہوں. اور اس بات کو تقریباً سال گزر گیا, سال سوا سال ہو گیا ہے, اور وہ ماشاءاللہ خوشبار زندگی گزار رہے ہیں. سو مجھے معلوم ہے کہ اس چیز کی قیمت تو ادا کرنی پڑتی ہے سچ بولنے کی, اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے. اور آپ کا جتنے گھٹیا لوگوں سے مقابلہ ہوگا, جس حد تک ان کا گھٹیا پن ہوگا, اس حد کے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ they'll stoop lower and lower to attack you. مسئلہ کیا ہے انہیں کہ اقوام متحدہ نے جو کلائمیٹ ایکشن گول دیا ہوا تھا پاکستان کو اور دیگر ممالک کو بھی, پاکستان نے دیگر بیشتر ممالک کی نسبت بہت جلد اپنا ٹارگیٹ اچیو کر لیا ماشاءاللہ. 10 سال پہلے, نہیں جو ٹارگیٹ ہمارا 2030 میں مکمل ہونا تھا UN کے مطابق, وہ ہم نے ماشاءاللہ 2020 میں اچیو کر لیا ہے. سو جس طرح شجر کاری پر کام ہو رہا ہے, جس طرح اب پاکستان کی یوتھ نے پاکستان کو اون کرنا شروع کر دیا ہے, ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ بھلے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو, نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی, کوئی بھی حکومت ہو, یہ ملک ہمارا ہے, اور کوئی بھی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہوگا تو وہ ہمیں جواب دہ ہوگا. وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ بس ہم اسے سلوٹ کریں اور وہ جو ہے بڑے بڑے سیکیورٹی اسکواڈز کے ساتھ جا رہے آ رہے اور ہم بس منہ کھول کے دیکھ رہے ہیں, ایسا نہیں ہوگا. وہ ہمیں جواب دہ ہیں. سو یہ ایک بڑی زبردست پیراڈائم شفٹ آئی ہے جو آف کورس پرانے نظام کے جو لوگ ہیں, کھاتا ہے تو کھلاتا بھی ہے, کہ جو عادی لوگ ہیں, خاص طور پہ وہ لوگ جو کھلانے کے عادی تھے اور پھر جن کو کھلاتے بھی تھے, ان کو آف کورس یہ ہضم نہیں ہو سکتا نظام میں تبدیلی. اس کے علاوہ ناظرین میں ایک اور بھی چیز بتاتی چلوں کہ یہ جو, اور میں ان کا انشاءاللہ آخر تک مقابلہ کروں گی. میں نے ان پر کاؤنٹر کیس فائل کر دیا ہے, یعنی یہ جو انہوں نے مجھے ہراس کیا اس طرح سے ٹویٹس کا استعمال کرتے ہوئے, تو میں نے بھی پھر ٹویٹر سپورٹ کو لکھا ہے اور میں نے بھی کاؤنٹر کیس ان پر فائل کیا ہے کہ یہ پاکستانی عوام کی جو اوپینین ہے, جو ان کی وائس ہے, اس کو دبا نہیں سکتے محض اس لیے کہ ان سے ان کا ڈفرینس آف اوپینین ہے. تو میں آپ کو اینڈ پہ یہ بتاتی چلوں کہ جو 2-3 اچھی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ پریشان بھی ہیں, جو میں نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں بھی کہا کہ یہ بھاشا ڈیم کا بھی کیوں مخالفت کر رہے ہیں کہ انڈس واٹر پہ ہم سیاست کھیلیں گے, وہی سیاست جو
گھٹیا ترین سیاست بھارت کھیلتا ہے، یہ اسی کا ماؤتھ پیس بن کے ابھی حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ کیوں کرتے ہیں ایسے؟ کیونکہ اگر پاکستان امپاور ہو جائے، انڈیپینڈنٹ ہو جائے، بجلی 13 روپے فی یونٹ کی بجائے 3 روپے فی یونٹ ملے، اگر 2.5 ارب ڈالر سے لے کر 3 ارب ڈالر تک کا ہمارا فیول امپورٹس میں ہمارا وہ ختم ہو جائے جو ہمیں ٹیکا لگتا ہے انیویٹیبلی، اگر ہمیں 18 ارب سالانہ بجلی اس سے پروڈیوس ہو، 100 سال کی اس کی اپنی زندگی ہے، تربیلا ڈیم کی بھی 35 سے 40 سال زندگی میں یہ اضافہ کر سکتا ہے انشاءاللہ بھاشا ڈیم۔ پھر یہ کہ آپ کے جو ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہیں، ہم کوئلے کی بجائے اور یہ فرنس آئل کی بجائے ہم سستی ترین بجلی پانی سے جب بنا سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، سو وہ تمام فیسلٹیز جو کہ مغرب میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ عوام کو مفت میں ملتی ہیں، سستے داموں ملتی ہیں، وہ یہاں پر بھی ملنے لگیں گی، اور پاکستان کا روشن ترین مستقبل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، جس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان پہ گھٹیا ترین حملے ہو رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہر وہ شخص جو ایمانداری سے کام کر رہا ہے اس پر گھٹیا حملے ہو رہے ہیں، اور ان حملہ کرنے والوں میں اپوزیشن کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہیں جو عمران خان کے اپنے کوارٹرز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کو اپنے کوارٹرز میں بھی نظر ثانی کرنی ہوگی کہ آپ کی کابینہ میں وہ لوگ جو آپ کی خبریں لیک کرتے ہیں جا کے آپ کو نیگیٹیولی پرسیو کروا رہے ہیں لوگوں سے، ان کو بھی پکڑنا ہوگا۔ وہ اصل چور ہیں، وہ اپوزیشن سے زیادہ خطرناک ہیں۔ اور بلاول زرداری صاحب کے مافیا کو میں بتا دوں کہ میں انشاءاللہ آپ کا آخری دم تک مقابلہ کروں گی انشاءاللہ۔ پاکستان کی عوام میرے ساتھ ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی مدد ساتھ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کا بہترین وقت آئے گا اور پاکستان یہ میچ جیتے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ پوری پاکستانی عوام، ان کا کپتان عمران خان بمقابلہ مافیا، وہ چاہے اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ہے، وہ چاہے میڈیا میں ہے، وہ چاہے دیگر اداروں میں ہے، وہ چاہے عمران خان کے اپنے کوارٹرز میں بیٹھ کر جڑیں کاٹنے لگا ہوا ہے، انشاءاللہ ان سب کو پاکستان کی عوام مات دے گی اللہ کی مدد سے۔ پاکستان زندہ باد۔ اس ویڈیو کو پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اگر آپ ریلیٹ کر سکیں ہیں میری بات سے، اگر آپ ایگری کرتے ہیں، تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ملے، تاکہ لوگ ہراس نہ ہوں، ڈرے مت، ان کا الٹا بھرپور مقابلہ کریں۔ پاکستان زندہ باد۔